ہیلو گائز، میرا نام محمد نوید ہے اور میں آپ کو آج اس لیکچر میں شوڈ ہیو اینڈ اوٹ ٹو ہیو پڑھاؤں گا. یہ کیا ہے، کیوں استعمال ہوتے ہیں، آج ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے. تو چلیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ڈفرینس کو. ڈیفینیٹلی اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ سر میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے سر کیا اس کی بات کر رہے ہیں، شوڈ کی ہیو کی بات کر رہے ہیں یا اوٹ ٹو ہیو کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی کہ ایک مثال لیتے ہیں ایک بچے کی. تو دفعہ آپ دیکھا ہوگا گھر کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل منا ہے، فار ایگزامپل صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے. مگر اس کو گھر میں کیا کہتے ہیں، منا کہتے ہیں، ببلو کہتے ہیں. مگر اگر اس کو منا بلا تب بھی اس کا یہی نام ہے، اور اس کا اب ریئل نام بلا تب بھی اس کا مطلب یہی اس کو بتا رہے ہیں. سمجھ ہے آپ کو؟ اسی طرح سے اگر آپ شوڈ ہیو استعمال کرتے ہیں یا اوٹ ٹو ہیو استعمال کرتے ہیں، بات ایک ہی ہے. صحیح ہے، آپ کی مرضی، آپ دونوں میں سے کون سا استعمال آپ ورڈ استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. اب بڑھتے ہیں اس کے یوسیج کی طرف. یوسیج یعنی استعمال کو اس طرح سے ہے، فار ایڈوائس اور سجیشن ان دا پاس. یعنی کہ کسی کو ایڈوائس، مشورہ دینا یا سجیشن دینے کے لیے ہم ماضی کی سجیشن دیکھنے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، شوڈ ہیو اینڈ اوٹ ٹو ہیو کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ کس طرح سے کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو اس طرح سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو جب میں ایگزامپلس بتاؤں گا تب سمجھ آ جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم ایگزامپلس کی طرف جائیں، ہمیں اسٹرکچر دیکھنا چاہیے، اور یہ آ گیا ہمارے پاس ایگزامپلس. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایگزامپلس کیونکہ یہ آسان ہوتی ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسٹرکچر. ایگزامپلس میں سب سے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، دے شوڈ ہیو انفارم دیئر پیرنٹس. یعنی کہ ان کو اپنے ماں باپ کو جو ماں باپ ان کو انفارم یعنی اطلاع دینی چاہیے تھی. فار ایگزامپل مثال لیتے ہیں ہم لوگ، ایک بندہ ہے، وہ فار ایگزامپل کام سے گھر پہ آ رہا تھا، اور کیا ہوا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. صحیح ہے، فار ایگزامپل طبیعت خراب ہو گئی اور کیا کیا، وہ ہاسپٹل میں گیا. ہاسپٹل میں جانے کے بعد اس کو ڈرپ لگی، سب لگا. صحیح ہے. اب کیا ہوتا ہے، وہ گھر پہ آتا ہے. گھر پہ آنے کے بعد فار ایگزامپل اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کیا ہوا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی ہے فار ایگزامپل، اور طبیعت بالکل لگ رہی ہے. تو بولے میں ڈاکٹر پاس گیا تھا. تو بولتے ہیں نا یار مجھے ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا، ہم آپ کے ساتھ آئے تھے. کہتے نا، نہیں کہتے کہ یار ہم آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ بولتے تو یار ہم کو لینے آئے تھے. ڈیفینیٹلی طبیعت خراب تھی، آپ خود بائک چلا کے گاڑی چلا کے آپ آئے ہو، ڈیفینیٹلی اور کچھ ہو سکتا تھا تو ہمیں بول دیتے. تو ہمیں کیا ماضی کے کیا مشورہ دے رہے ہیں نا. صحیح نا. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور مثال ہوتی ہے کہ بھائی ایک بندہ ہے فار ایگزامپل، صحیح ہے، وہ کیا اس نے 8 کلاس ختم کیا، اب وہ 9 میں گیا. 9 میں جانے کے بعد اس نے بہت زیادہ سوچا کرا. صحیح ہے. اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس کو پتہ نہیں تھا میں کیا لوں، کون سبجیکٹ لوں، یعنی سائنس میں جاؤں یا کامرس میں جاؤں فار ایگزامپل. صحیح ہے. اب کیا ہوا، تھوڑے دنوں بعد جب کلاس اسٹارٹ ہو گئی، اچھا خاصا کام ہو گیا، تو ایک بندہ ملتا ہے اس کو خاندان کے اندر، پوچھتا ہے کیا ہوا. بولا یار میں نے تو سائنس لے لیا. تو کہتے ہیں نا یار مجھے کیا بولتے ہیں آپ کو تو وہ لینا چاہیے تھا. کیا لینا چاہیے تھا، فار ایگزامپل اس نے کہا کہ میں نے کامرس لیا فار ایگزامپل پہ. صحیح ہے. بولا آپ کو سائنس لینا چاہیے تھا. سمجھا کو؟ تو ایک مشورہ دیا نا، کس کے لیے، ماضی کے لیے، ابھی کے لیے نہیں، ماضی کے لیے، جو ٹائم گزر گیا اس کے لیے. سمجھا کو؟ تو جب بھی ہم ماضی کے لیے، یعنی کہ جو ٹائم نہ ہے نہ آئے گا، مگر وہ چلا گیا جو ٹائم، فار ایگزامپل کسی نے کام کر لیا، اب اس کو بولتے ہیں تمہیں یہ کر لینا چاہیے تھا، تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ شوڈ ہیو یا اوٹ ٹو ہیو کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہماری مثال یہاں پہ ہے، دے شوڈ ہیو انفارم دیئر پیرنٹس، یعنی کہ ان کو اپنے ماں باپ کو انفارم کر دینا چاہیے تھا. اسی طرح سے دوسری مثال ہمارے پاس ہے، دے اوٹ ٹو ہیو اٹینڈنگ دا کلاس، یعنی کہ ان لوگوں کو کلاس لے لینی چاہیے تھی، اٹینڈ کر لینی چاہیے تھی. سمجھا آپ کو؟ تو آپ کو کر لینا چاہیے تھا، ان کو کر لینا چاہیے تھا، مجھے کر لینا چاہیے تھا. کہتے نا یار مجھے وہاں چلے جانا چاہیے تھا. سمجھا آپ کو؟ مجھے ایکسرسائز کر لینی چاہیے تھی. تو ہم کیا استعمال کریں گے، اس کو ہم کہیں گے شوڈ ہیو کے ذریعے استعمال کریں گے. صحیح. اب باتیں بہت ہو گئی، ایگزامپلس ہم نے دیکھ لی، اب ہم چلیں گے اسٹرکچر کی طرف. سب سے پہلے ہمارے پاس اسٹرکچر کے اندر ہے سبجیکٹ. کیا ہے ہمارے پاس، سبجیکٹ. سبجیکٹ کیا ہے، سبجیکٹ مینس کوئی کام کرنے والا. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے ہی ہو گیا، شی ہو گیا، اٹ ہو گیا، دے ہو گیا، یو ہو گیا، وی ہو گیا. یعنی کہ ہم بتاتے ہیں کن کو کر لینا چاہیے تھا. ڈیفینیٹلی مجھے کر لینا چاہیے تھا، تو ڈیفینیٹلی آئے گا. صحیح ہے. ان کو کر لینا چاہیے تھا، دے ڈیفینیٹلی اگر آدمی ہے تو ہی آئے گا، اگر لڑکی ہے تو شی آئے گا. فار ایگزامپل دے، سمجھا، وی ہمارے، یا میرا نام بھی آ سکتا ہے یہاں پہ، آپ کا نام بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے. میں کون. صحیح. اس کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے شوڈ ہیو یا اوٹ ٹو ہیو. ڈیفینیٹلی یہاں شوڈ ہیو استعمال کر لیا گیا. اس کے بعد ہمیں استعمال کرنا ہے ورب کی تھرڈ فارم. آپ کو پتا ہوگا کہ ورب کی کتنی فارمیں ہوتی ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اینڈ فورتھ فارم.
اب آپ کہیں گے سر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ورب کیا ہے. آپ بتائیں تھرڈ فارم. دیکھیں میں بتاتا ہوں ورب کیا ہے. ورب ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, یہ ایسا الفاظ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے ایکشن کو ظاہر کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بولنا, صحیح نا, تو بولنا ہو گیا, اٹھنا ہو گیا, جاگنا ہو گیا, سننا ہو گیا. تو یہ ایسے ورڈ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں, یعنی کام کو ظاہر کرتے ہیں. تو بولنے میں ڈیفینیٹلی کیا ایسے ہی خالی ایسے اسٹڈی بیٹھے ہوئے آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں, آپ کو بولنے کے لیے ڈیفینیٹلی گلے کا استعمال کرنا پڑے گا, ڈیفینیٹلی زبان کا استعمال کرتے ہیں, ایک ایکشن ہے نا. تو کوئی ایسا ورڈ جو الفاظ جو ایکشن کام کو ظاہر کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ورب کہلاتا ہے. اس کو ہم اور چال میں عام بول چال میں اس کو فیل کہتے ہیں. اور اس کی 4 فارم ہوتی ہیں, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم اینڈ فورتھ فارم. اس کی فارموں کی مثال اس طرح سے ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ایک بچہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل ایک مثال ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ کیا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے فار ایگزامپل, صحیح ہے. اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے فار ایگزامپل, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بڈھا ہوتا ہے فار ایگزامپل, صحیح ہے, بڈھا ہوتا ہے. تو یہ مثال ہوتی ہے فارم ہو گئی. اس طرح سے ہم کیسے فارم ہوتی ہے, اس طرح سے میں اتنا فارم ہو ایک مثال دینے کے لیے, صحیح ہے. تو یہاں پہ کون سی مثال, ہمیں کون سی ورب کی فارم استعمال کرنی ہے, یہاں پہ ورب کی تھرڈ فارم استعمال کری. ورب کی فرسٹ فارم میں فارم اور ای ڈی لگانے سے ہمارے پاس کیا ہوگا ورب کی تھرڈ فارم بن گئی. اور دیئر پیرنٹس ہمارے پاس کیا ہے آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کیا کرتا ہے, آبجیکٹ پورے معنی کو کمپلیٹ کرتا ہے. جیسے کہ اگر میں فی الحال کہ یہاں پہ اس کو نہ لگاؤں اور یہ کہوں کہ دے شوڈ ہیو انفارم, ان کو انفارم کر دینا چاہیے تھا کس کو, اپنے ٹیوشن والے جو پڑھانے والا اس کو, ٹیچر کو, بھائی کو, بہن کو, یا کس کو, سمجھ نہیں آیا نا. مگر جیسے ہی میں نے کیا لگا دیا, دیئر پیرنٹس لگا دیا, تو پوری کنفیوژن کیا ہو گئی, دور ہو گئی. تو یہ کیا کرتا ہے پورے ہمارے پاس اپنے معنی کمپلیٹ کرتا ہے, اور جس پہ کام ہو تو وہ بتاتا ہے نا, پورے کیا ہوتے ہیں پورے بتاتا ہے ہاں کس کے لیے, سمجھے آپ کو. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری مثال ہے, دے ڈیفینیٹ سبجیکٹ آ چکا ہے. او ٹو یہاں استعمال کیا گیا, میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ شوڈ ہیو استعمال کریں یا او ٹو ہیو استعمال کریں, آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ورب کی تھرڈ فارم آ گئی. اٹینڈ ہمارے پاس کون سی ورب کی فرسٹ فارم ہے, مگر تھرڈ فارم استعمال کرنی تو ہم اٹینڈنگ لگائے, ڈیفینیٹلی اس کی تھرڈ فارم یہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کلاس, ڈیفینیٹلی واپس یہ ہمارے پورے مائنڈ کمپلیٹ کر رہا ہے. اگر میں کہوں کہ دے شوڈ ہیو اٹینڈنگ, کیا کرنا چاہیے تھا, مگر جیسے میں کلاس لگا تو پورے معنی کیا کمپلیٹ ہو گئی. تو یہ تھا لیکچر کس پہ, شوڈ ہیو اینڈ او ٹو ہیو پہ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فار مور ویڈیوز, لیکچر اینڈ ایکسرسائزز, کم ٹو مائی ویب سائٹ www.naveedpress.com. اللہ حافظ. فی امان اللہ, انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.